انسانی فطرت ہے کہ وہ اگر کسی اچھی شے کو سنتا ہے، دیکھتا ہے تو اس کی تعریف کرتا ہے، اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ ایک مومن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کو دیکھتا ہے تو اس کا دل رسول اللہ علیہ السلام کی طرف بڑھتا ہے۔ اور اکثر ہم یہ بات پڑھتے ہیں یہاں پہ کہ کوئی ایسا معاملہ اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہ کی۔ جب ہم اس میدان میں آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ہر موقع کے حوالے سے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے، آپ کا فرمان موجود ہے۔ جو آج کی حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من عرض علیہ طیب فلا يرده فإنه خفیف المحمل طیب الرائحہ او کما قال۔ مختصر سا جملہ فرمایا، کوئی کسی کو خوشبو کا تحفہ دے تو اس کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی خوشبو کسی کو تحفے میں دے تو خوشبو قبول کر لو، کیوں؟ ہلکی سی تو ہے، یہ تحفہ ہلکا ہے، بہت وزنی نہیں ہے، یعنی اگر لوٹانا بھی پڑے، اگلے کو بھی تحفہ دینا پڑے تو تمہارے لیے مشکل پیش آئے، قبول کر لیا کرو، اس لیے کہ یہ بڑا ہلکا ہے ہر اعتبار سے۔ اور پھر اس میں کیا ہے، تمہاری لطافت کا سامان ہے، یعنی تمہیں روح کو، تمہارے جسم کو تسکین پہنچے گی، خوشبو سونگھو گے تمہیں سرور آئے گا۔ تو اگر کوئی تمہیں خوشبو تحفہ دے تو اسے قبول کر لیا کرو۔ اچھا، اب یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خفیف المحمل، یعنی وزنی نہیں ہے کہ اٹھائی نہ جا سکے، اتنی وزنی نہیں ہے کہ اٹھائی نہ جا سکے۔ تحفہ اگر خوشبو کا کوئی دے تو اسے قبول کر لو۔ یہاں ائمہ محدثین ایک نقطہ نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں تحفہ جب دیا جائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تحفے تحائف دیا کرو، تمہاری محبت بڑھے گی، تو فرمایا تحفہ قلیل بھی ہو نا، تحفہ تھوڑا بھی ہو تو تحفہ ہوتا ہے، اس میں اس کی قلت اور کثرت کو نہیں دیکھا جاتا۔ تو یہاں نبی علیہ السلام نے تعلیم یہ بھی دی ہے کہ تحفہ اگر کوئی تھوڑا سا چھوٹا بھی دے تو یہ نہ دیکھا کرو کہ تحفہ چھوٹا ہے یا تحفہ تھوڑا ہے، یہ دیکھا کرو کہ دینے والے کی محبت کیسی ہے، یعنی اتنا خفیف المحمل کہ وہ اٹھانے میں بڑی ہلکی ہے خوشبو۔ تو یہاں محدثین کہتے ہیں نقطہ یہ ہے کہ دینے والے کی محبت دیکھو، تحفہ نہ دیکھا کرو۔ تو تحفے تحائف دیا کرو۔ عمومی طور پہ کیا ہوتا تھا ہمارے زمانے میں، پرانے وقتوں میں، کہ گھروں میں سالن بنتا تو وہ ایک دوسرے کے ہاں بھیجا جاتا تھا، ایسے دور بھی ہوا کرتے تھے۔ اور مائیں کہا کرتی تھی بھی اس کے بھی دے آؤ، وہاں سے بھی آ جاتا۔ تو اس میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ جی بہت اعلیٰ ہو تب دیا جائے گا۔ تو یہ سلسلہ جو تھا، ہم مادہ پرست ہو گئے، بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں ختم کر دی گئیں اور ہمیں مادیت پرستی کی طرف مائل کر دیا گیا۔ ہم چاہتے نہ چاہتے بھی مادہ پرستی کی طرف مائل ہوتے چلے گئے۔ آج ایسی چھوٹی چیزوں کو کوئی تحفے کے لائق نہیں سمجھتا، اور نہ ہی ایسی چیزوں کا تحفہ دیا جاتا ہے۔ ہمارے وقتوں میں کیا ہوتا تھا، وہ پینسل کسی کو تحفے میں دے دی، وہ پینسل تحفے میں لے کے خوش ہوتا، کسی کو قلم تحفے میں دے دیا وہ خوش ہوتا۔ اور یہاں پھر اس میں یہ بھی آتا ہے کہ کوئی تمہارے ہاتھ پر بھی لگائے نا تو اپنا ہاتھ آگے کر دو۔ اور عرب میں ایسا ہم نے دیکھا کہ عرب میں حرمین شریفین طیبین طاہرین، اللہ تعالی وہاں کی رونقوں کو سلامت رکھے اور ہمیں بھی وہاں کی حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ وہاں کیا ہوتا ہے، وہ خوشبو لائی جاتی ہے، وہ پوری صف میں بیٹھے ہوئے ہر ایک جو ہے اپنا ہاتھ آگے کرتا ہے، اس کے اوپر خوشبو لگا دی جاتی ہے۔ یہ اسی حدیث سے نکالا گیا کہ خوشبو بھی تحفے کے طور پر دی جا سکتی ہے، اس کو قبول کیا جائے۔ اللہ سے دعا فرمائیں
کہ اللہ تعالی ہمارے درمیان محبت پیدا فرمائے۔ یہ جو آپس کی الفت اور محبت ہے نا، یہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم۔ تم ساری روئے زمین کی دولت بھی خرچ کرو تو آپس میں محبت پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ کی ذات ہے جو ان کے درمیان محبت پیدا کر دیتی ہے۔ تو ہمیں تو اللہ نے سلام جیسا تحفہ دیا، ایک دوسرے کو کیا جائے محبتیں، اللہ تعالیٰ ان میں اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے درمیان محبت قائم رکھے، نفاق سے، عداوت سے، بغض سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔